روزانہ عصر کی نماز کے بعد میں نے یہ ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھی، اب ہر مہینے کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں جو آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ عمل ضرور کر لے، اور عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا، لاکھوں کروڑوں کا وہ مالک بھی بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہ ہو، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، ایسا بندہ بھی اس عمل کو اگر کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور یہ عمل آپ روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیر ڈال لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی، رزق جن کے گھر میں آتا نہیں، انشاءاللہ رزق ان کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ جو لوگ یہ عمل کر چکے ہیں، انشاءاللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، یہ بڑا آسان عمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ میری ایک نصیحت اپنے گلے میں باندھ لیں۔ اگر آپ کے حاسدین ہیں جو کہ ہر وقت آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ لیکن آپ نے یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی، آپ کی نسلوں کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بہت بڑا اہم نقطہ بتا رہی ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا، اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے، اور الحمدللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے فائدے بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب آپ اس عمل کو کریں گے آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ کا ایسا کرم ہوگا، آپ کے گھر کے اندر کہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ یعنی عصر کی نماز کا فوت ہو جانا بربادی اعمال میں سے ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو نماز فجر اور نماز عصر ادا کرے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے اگر تم سورج کے طلوع سے پہلے، فجر اور غروب سے پہلے عصر کی نمازوں کو پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک کے جو اسماء حسنی ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات آئے ہیں۔ ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے، یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ
بے شمار فضائل اور برکات کے حامل ہیں۔ ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ فوراً حل ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم پر بہت مہربان ہیں، اور اس کی مہربانی کا صدقہ ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو بہت زیادہ مہیا فرمایا ہے۔ جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ، اور جس چیز کی ضرورت کم ہے وہ کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازنا چاہتا ہے، ہمیں عطا فرمانا چاہتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ ضروری چیز زیادہ عام ہوتی ہے۔ یہ قانون دنیاوی چیزوں میں بھی ہے اور آخرت کی چیزوں میں بھی ہے۔ دنیاوی چیزوں میں یہ قانون اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر ہم چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بہت عام فرما دیا ہے، اس پر کسی کا خرچ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص اس کو کسی جگہ سے نکالنا بھی چاہے تو اس کا نکالنا مشکل ہے، اس کا لانا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ پانی ہے۔ اب دیکھ لیں جب بارش ہوتی ہے تو کتنا پانی برستا ہے، کوئی حد و حساب نہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے علاقوں پر برس رہا ہے۔ اگر خشکی اور پانی کا موازنہ کیا جائے تو خشکی کی مقدار کم ہوگی اور پانی کی مقدار زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کے نظام کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ سمندر سے پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے، بادل بن کر چھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر برس پڑتا ہے۔ پھر ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بہتے بہتے پھر سمندروں میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے دوبارہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ درختوں کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں، درخت جس چیز کو کھاتی ہے وہ ہمارا فضلہ ہے، اور جو ہم کھاتے ہیں وہ درختوں کا فضلہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے درختوں کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں درختوں کے لیے ذریعہ بنا دیا۔ اس کے بعد غلے کا نمبر آتا ہے۔ آپ خود موازنہ کریں تو غلہ باقی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ پیداوار ہوتا ہے، جیسے چاول، گندم، مکئی اور دوسری چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے اللہ پاک وافر مقدار میں غلہ پیدا فرماتے ہیں، لہٰذا مہنگا ضرور ہے لیکن باقی چیزوں کے مقابلے میں سستا ہے۔ اگر باقی چیزوں کی طرح یہ بھی مہنگا ہو جاتا تو شاید لوگ بھوک سے مر جاتے۔ الغرض جس طرح اللہ پاک نے جسمانی نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے، اسی طرح روحانی نظام کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کو بہت عام فرما دیا، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی، یعنی گندی جگہ پر ذکر نہ کرو۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کا پاک نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، جس طرح آپ دل کرے اس طرح اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پھیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود بیان فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ایسے ہی یاد کریں گے۔ یہ تو حدیث پاک میں ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب اس کو کون ضعیف کہے گا؟
بات بالکل وہی ہے۔ وہ حدیث پاک اس آیت کی تشریح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یاد کرنے والوں کو یاد رکھتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ ہاں، اس کی تشریح پھر علماء کرام نے مختلف انداز میں کی ہے۔ ایک تو اس حدیث پاک کی روشنی میں تشریح کی، اللہ پاک وہاں فرشتوں کی مجلس میں یاد فرماتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ اللہ پاک کو یاد کرنا اور یاد رکھنا یہ ہے کہ اس کو مخلوق سے یاد کرواتے ہیں۔ ذاکرین کو لوگ بھولتے نہیں۔ یہ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذاکرین ہیں لوگ ان کو بھولتے نہیں ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کب تشریف لے گئے اس دنیا سے، لیکن کیا لوگ ان کو بھول گئے ہیں؟ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، الغرض ذکر کی لائن سے جو بھی وابستہ ہیں ان کو لوگ بھولے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یاد رکھواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر اللہ ہے یہ خیر کا خزانہ ہے اور ہر طرح کے خیر کا خزانہ ہے۔ اس میں آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک مستند ذریعے سے پیغام دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کرو، یہ جنت کے درخت ہیں۔ سبحان اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے درخت لگتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے درخت لگتا ہے۔ یعنی ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نرم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے، اب جن کو مالدار پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوں گے، اچھے اچھے بیڈ بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ماشاءاللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ شاکر ہے، اللہ پاک نے اس کو گاڑی دی ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے میرے لیے بڑی آسانی پیدا فرمائی ہے، تو بیٹھتے ہی اس نے کما لیا۔ اگر کوئی اس کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت دی ہے، یہ کہنے پر اس کا کام بن گیا۔ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، کھانا بھی اس کا ذکر بن گیا۔ پانی پیتا ہے تب بھی الحمدللہ، وہی پانی پینا اس کے لیے ذکر بن گیا۔ بازار میں پھرتا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ لیتا ہے، 30 لاکھ نیکیاں اس کو مل گئیں، اس کے لیے بازار جانا خیر کا ذریعہ بن گیا۔ اگر مشکل وقت آ گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو یہ ذریعہ بن گیا۔ خوشی کا وقت آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ بھی ذریعہ بن گیا۔ ہر حال میں مسلمان کی جیت ہی جیت ہے اگر وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے، اس کو ہلانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشانی یا تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یہ ہر وقت فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ذکر کرنے کی عادت آپ کو ہر وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ اپنے درجات خود بلند کروا سکتے ہیں۔ اپنے گناہ معاف کروانے ہیں تو استغفار پڑھیں، اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو درود پاک پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی نگاہ اپنی طرف متوجہ کروانی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں آپ کما سکتے ہیں۔ یہ زندگی آپ کو اللہ پاک نے کمانے کے لیے دی ہے، لیکن اس کی قدر بھی تو کیجئے۔ قدر کرنے سے کام بنتا ہے۔ یہ ذکر ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے تاکہ ہم ہر موقع پر ذکر کر سکیں۔ جو باتیں میں آپ کو اس وقت بتا رہی ہوں یہ معلومات کی حد تک ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ باتیں پہلے بھی سنی ہوں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وقت پر ذکر کیوں یاد نہیں رہتا؟ وقت پر انسان کی زبان سے بے صبری کے الفاظ کیوں نکلتے ہیں؟ ناشکری کے کلمات کیوں نکلتے ہیں؟ ہر موقع پر انسان سے لاجانی گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ وقت پر انسان کو ذکر کیوں نہیں یاد آتا؟ واقعی مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل بیمار ہیں۔ بیمار دل میں خدا کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو ایک اور محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، ان علمی باتوں پر انسان کو یقین آ جائے، اس پر عمل ہو جائے، اس پر دوام آ جائے، اس کے اندر ایک اخلاص آ جائے،
پھر وہ اخلاص قبول ہو جائے تو سبحان اللہ پھر بات بنے گی۔ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھنڈرات پر جاتے اور کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے ہو کر نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ آواز دیتے اور فرماتے اے اجڑے ہوئے گھروں تمہارے رہنے والے کہاں گئے؟ پھر خود ہی فرماتے سب زیر زمین چلے گئے، سب فنا کا جام پی چکے، صرف ذات خدا کو ہمیشگی والی بقا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے 2 رکعتیں جو دل بستگی کے ساتھ ادا کی جائیں اس تمام نماز سے افضل ہیں جس میں ساری رات گزار دی لیکن دلچسپی نہ تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابن آدم اپنے پیٹ کے تیسرے حصے میں کھا، تیسرے حصے میں پانی پی، تیسرا حصہ ان سانسوں کے لیے چھوڑ جس میں تو آخرت کی باتوں پر، اپنے انجام اور اپنے اعمال پر غور و فکر کر سکے۔ بعض حکیموں کا قول ہے جو شخص دنیا کی چیزوں پر بغیر عبرت حاصل کیے نظر ڈالتا ہے اس غفلت کے اندازے سے اس کی دلی آنکھ کمزور پڑ جاتی ہے۔ حضرت بشیر بن حارث حالی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر لوگ خدا تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے تو ہرگز ان سے نافرمانیاں نہ ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے اے ابن آدم اے ضعیف الناس جہاں کہیں تو ہو اللہ سے ڈرتا رہ، دنیا میں عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رہ، اپنا گھر مسجدوں کو بنا لے، اپنی آنکھوں کو رونا سکھا، اپنے جسم کو صبر کی عادت سکھا، اپنے دل کو غور و فکر والا بنا، کل کی روزی کی نظر آج نہ کر۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھ کر رونے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا دنیا میں اور اس کی لذتوں میں اور اس کی خواہشات میں غور و فکر کیا اور عبرت حاصل کی، جب نتیجے پر پہنچا تو میری امنگیں ختم ہو چکی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 ایسے کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور پیارے ہیں اور زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، قیامت کے روز عمل کے ترازو میں بھاری اور وزنی ہوں گے۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی اور احسان و کرم ہے کہ معمولی نیکیوں کا بہت زیادہ ثواب دیتا ہے، اسلام لانے سے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور کم از کم ہر نیکی کا 10 حصے سے لے کر 700 تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ بے حساب دے دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا وزن بہت بھاری ہے، اس کے الفاظ بہت آسان ہیں اور ثواب بے شمار ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ تو ناظرین وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 نام یا اللہ یا رحمان کی 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، اور یاد رہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، عمل میں برکت ہوگی، جو شر ہے وہ آپ سے دور چلے جائیں گے اور خیر ہی خیر اور عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں، البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی فضیلت اور اجر بہت زیادہ ہے۔ تو ایک مختصر سا کلمہ اللہ پاک نے ہمیں عنایت کیا ہے، فرمایا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ اس امت کو دیا ہے اور وہ کلمہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو توقعات ہم نے لوگوں سے وابستہ کر رکھی ہیں بس اس کلمے کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہی ہے کہ انسان اس ڈر سے کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچ جائے یا اس وجہ سے آتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو جائے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ 2 باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ تو ولا حول ولا قوت میں یہ بات بھی آ گئی کہ نقصان سے بچانے والی طاقت بھی اللہ ہے اور خیر دینے والی طاقت بھی اللہ کی ہے، وہی اونچی شان اور اونچی عظمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ اگر ہمارے دل کے اندر یہ یقین آ جائے اور یہ بات بیٹھ جائے تب ہم اس عمل کو سمجھیں گے، کیونکہ یہ چیز ہمارے سامنے ہوگی کہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، جو آپ نے کیا، جو آپ بولے وہ سب نوٹ کر لیا گیا ہے، آپ کی سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، اور یہ ریکارڈ ایسی جگہ جاتا ہے جہاں یہ تلف نہیں ہوتا، اس کو آگ نہیں لگ سکتی، یہ محفوظ ہوتا ہے، اتنا محفوظ ہوتا ہے کہ جس وقت میزان پر اعمال لائے جائیں گے تو لوگوں کو یہ اعمال نامہ دے دیا جائے گا کہ پڑھ، آپ کا پڑھنا خود ہی کفایت کرے گا، آپ خود اس کو پڑھ لیں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت جب اپنے اعمال نامے کو انسان دیکھے گا تو چیخ اٹھے گا کہ یا اللہ، اس میں نہ کوئی چھوٹا عمل باقی ہے نہ کوئی بڑا عمل باقی ہے، ساری کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، جو میں نے اتھاہ گہرائیوں میں کی تھیں وہ بھی موجود ہے، جو میں نے لوگوں کے سامنے کی ہیں وہ بھی موجود ہیں، جو بڑے کام کیے تھے وہ بھی موجود ہیں، اور جو چھوٹے کام کیے وہ بھی موجود ہیں، تو سب کا سب ریکارڈ موجود ہے، اس کو کوئی تلف نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک بات ہے، جس نے ریکارڈ بنایا ہے وہ اس کو تلف کر سکتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، اگر کسی کا غلط ریکارڈ بنا ہے تو وہ تلف کیا جا سکتا ہے اگر آپ چاہیں، اور وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ توبہ کے ساتھ تمام برائیاں ختم۔ کیسے ختم؟ ایسے ختم جیسے کسی نے کی ہی نہ ہو، اعمال نامہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کسی نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ یہ چیز آپ کے اور ہمارے پاس موجود ہے۔ اب دیکھ لیں کہ سوائے شیطان کے اور کون سی چیز ہے جو ہمیں استغفار سے روکتی ہے، جو ہمیں توبہ سے روکتی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے اور معافی مانگنے سے۔ آپ کے گزشتہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ آخر کیوں؟ عقل اس بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ طریقہ موجود ہے۔ وعدہ کرنے والا، سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، نہایت مہربان اور نہایت سخی، ہمارے مانگنے سے زیادہ عطا کرنے والا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہماری نظر اس طرف نہیں جا رہی۔ آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جس وقت توبہ کا حکم آ گیا تو ایک شیطان اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں صبح سے شام تک لوگوں سے غلطیاں کرواؤں گا اور آخر میں یہ توبہ کر کے سب کچھ معاف کروا لے گا۔ تو دوسرے شیطان نے کہا کوئی پرواہ نہ کر، ہم ان سے ایسی غلطیاں کروائیں گے جس کو یہ گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، تو پھر توبہ کون کرے گا؟ کیا ایسی ہی صورتحال آج کل نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی محبت تمام ظلمتوں کا مبدا ہے۔ دنیا کی ہر محبت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ظلمت ہے۔ لذتوں کی محبت کے ساتھ الگ، مال کی محبت کے ساتھ الگ، بڑائی کی محبت کے ساتھ الگ، کرسی کے ساتھ الگ، اسی طرح چودھری بننے کی خواہش کے ساتھ الگ، غرض ہر چیز کے ساتھ اپنی ظلمت موجود ہے۔ ان ظلمتوں کو کیسے دفع کیا جا سکتا ہے؟ ان ظلمتوں سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ ان سے چھٹکارا دلوانے والی چیز اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ان چیزوں کے اندر جو ظلمتیں ہیں وہ نظر آ جائیں گی اور ہم محسوس کرنا شروع کر دیں گے اور اس کے بارے میں فکر کرنے لگیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔